مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں آنکھوں میں تکلیف ہوئی اور یقیناً اسی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ آپ کو ایک طبیب کے پاس لے کر گئے جو کہ راہب تھے۔ اب وہ طبیب ذرا دور دراز علاقے میں، اب وہاں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، اور اس طبیب کی عادت یہ تھی کہ جب یہ ایک مرتبہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو پھر کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پریشان اور حیران کہ کریں تو کیا کریں، کیونکہ عادت تو ان کی یہ ہے۔ لیکن اللہ کی شان کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس طبیب کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، حیران اور پریشان۔ اللہ نے اس طبیب کے گھر کے اندر ایک عجیب سا زلزلہ پیدا کر دیا۔ اس زلزلے کو دیکھتے ہوئے طبیب ڈر کے مارے گھبرائے ہوئے دروازہ کھولا، فوراً باہر نکل آ گیا۔ اب جیسی باہر نکل آ گیا، موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے راہب کو سلام دعا وغیرہ کی، پھر اپنے آنے کی جو وجہ تھی وہ بھی بتا دی۔ اب اس طبیب جو کہ راہب بھی تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے دیکھا۔ حالانکہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود، نشانیاں موجود۔ انہی نشانیوں کے ذریعے سے، انہی صفات کی وجہ سے اس طبیب راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے کہنے لگا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہ، یہ میرا پوتا ہے، یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عبداللہ جو کہ فوت ہو چکا ہے، یہ یتیم ہے۔ راہب نے کہا، جو کہ طبیب بھی تھا، کہا جی بالکل اسے یتیم ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی اس طبیب راہب نے کہا کہ افسوس آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے کر آ گئے۔ کیا مقصد؟ اصل طبیب تو یہ ہے، مریض تو ہم سارے ہیں۔ یعنی ایک طبیب کو آپ ایک مریض کے پاس لے کر آ گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے عرض کیا کہ جی آپ اس بچے پر دم کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا، میں دم نہیں کر سکتا۔ کہا جی کچھ لعاب مبارک کا، نہ جی نہ، میں نہیں کر سکتا۔ کہا کیا کریں؟ کہا جی اسی بچے کے اپنے لعاب جو ہیں یہی شفا ہے، اسی کے لعاب اٹھائیں اور اسی کے آنکھوں پر لگائیں، اللہ شفا دے دے گا۔ جیسے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے آپ کے لعاب اٹھائے اور آپ کے آنکھوں مبارک میں لگا دی، اللہ نے شفا کاملہ دی۔ تو یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے تمام پاکیزیوں کو اگر جمع کیا جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن شفا دینے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ اور یقیناً یہ کوئی معمولی لعاب نہیں، یہ وہ لعاب ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا، یہی لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ جس جگہ ڈسا تھا اسی جگہ پہ لگایا۔ اب لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لگانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس زہر کے اثر کو ختم کرنے والا میرا اللہ۔ یہ وہ لعاب ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کی کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب اٹھایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں پہ لگایا، اور یقیناً لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان دکھتی ہوئی آنکھوں کو درست کرنے والا، اس کو شفا دینے والا میرے اللہ ہے۔ یاد ہے، اسی طرح یہ وہ لعاب ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لعاب کو کڑوے پانی کا کنواں تھا اس میں ڈال دیا۔ لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ڈالنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرنے والا میرے اللہ کی ذات۔ تو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب معمولی لعاب نہیں، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس حکیم نے کہا نہ جینا، از خود اس کے لعاب اس کے آنکھوں پر لگائیں، اللہ ان کے آنکھوں کو شفا دے دے۔ تو آپ خود سوچیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات، جو نشانیاں اللہ نے تورات میں ذکر کی تھی، جو اس وقت کے صحیح اور پختہ راہب ہوا کرتے تھے وہ پہچانا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ راہب نے ایک جملہ بھی کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ وہ تو ایسے ہی اس کے دشمن ہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس قدر مقام دیا تھا، کس قدر شان دی تھی، کہ آپ کے صفات، آپ کی نشانیاں اللہ نے آسمانی کتب میں ذکر کر دی، اور صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے جو جانثار تھے جسے صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کی نشانیاں بھی کتابوں میں موجود تھی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔